محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا۔ اللہ رب العزت کی توفیق، مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے وضو کے مسائل کا بیان کل ہوا تھا۔ 2 مسئلے اور ہیں، اس کے بعد غسل کا بیان ہے۔ وضو کے اندر اور غسل کے اندر نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے، وضو میں 4 فرض ہیں۔ ایک پہلا فرض ہے پورے چہرے کو 1 مرتبہ صحیح طریقے سے دھونا۔ دوسرا فرض دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اور جو دھونا ہے وہ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ یہ بات اس لیے بتائی جاتی ہے کہ کہیں پر اگر مجبوری ہو، پانی کی کمی ہو، زیادہ پانی نہیں ہے، تو صرف فرائض پورے ہو جائیں، ایک دفعہ دھو لے تو وضو ہو جائے گا۔ کلی کرنا فرض نہیں ہے، ناک میں پانی ڈالنا فرض نہیں ہے، ان اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا فرض نہیں ہے۔ فرائض پورے کر لے، پانی کی کمی ہے اس میں، یا کوئی اور ایسی مجبوری ہے، وقت کم ہے، نماز نکل رہی ہے، تو سنتوں کو چھوڑے، نماز قضا ہونے سے بچا لے، فرض پورے کرے اور جلدی سے نماز پڑھ لے۔ تو اس کے اندر نیت شرط نہیں ہے، نہ وضو میں نیت شرط ہے، نہ غسل میں نیت شرط ہے۔ جب نیت شرط نہیں ہے تو کیا مطلب ہوا کہ جیسے ایک آدمی اس نے حوض میں، سوئمنگ پول میں چھلانگ ماری یا کسی نے گرا دیا اور پورا جسم اس کا بھیگ گیا، جو وضو کے فرائض ہیں وہ پورے ہو گئے، چہرہ بھی دھل گیا، پورا ہاتھ بھی دھل گئے، پاؤں بھی دھل گئے، سر بھی گیلا ہو گیا، چاہے اس کی نیت وضو کرنے کی نہیں ہے۔ ایک آدمی کے نہانے کی بھی نیت نہیں تھی، کسی نے دھکا دے دیا اور وہ گر گیا، یا بارش کے اندر اتنا بھیگ گیا کہ چاروں جو فرض تھے وہ پورے ہو گئے وضو کے، اچھی طرح پانی بہہ گیا، کوئی جگہ خشک نہیں بچی فرائض میں، تو وضو ہو گیا۔ بغیر نیت کے بھی وضو ہو جاتا ہے، فرائض پورے ہو گئے تو وضو ہو جائے گا۔ اسی طرح غسل کے فرائض پورے ہو جائیں، چاہے نیت غسل کی نہ ہو، غسل بھی ہو جائے گا۔ تو نیت شرط نہیں ہے، نہ وضو میں شرط ہے، نہ غسل میں شرط ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ فرائض پورے ہو جائیں تو وضو بھی ہو جاتا ہے بغیر نیت کے، اور غسل کے فرائض پورے ہو جائیں بغیر نیت کے تو غسل بھی ہو جاتا ہے۔ دوسرے وضو میں ایک اور جو مسئلہ ہے کہ کرسی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، باوضو بیٹھا ہوا ہے، چاہے نماز پڑھ رہا ہے، چاہے تسبیح پڑھ رہا ہے، چاہے قرآن پڑھ رہا ہے، کچھ بھی، ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، اور کرسی سے ایسے اس نے ٹیک لگائی یوں کر کے، اور ٹیک لگا کے اس کو اونگ آ گئی، تھوڑی سی اونگ آئی، غنودگی آئی، نیند کا ایک جھونکا آیا اور آنکھ بند ہوئی چند سیکنڈ کے لیے ٹیک لگے ہوئے، بس وضو ٹوٹ گیا۔ اس لیے اس کا بھی خیال رکھیں کہ کرسی پر بیٹھ کر اگر تھوڑی سی دیر بھی ٹیک لگا کے چند سیکنڈ بھی سو گئے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اب وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، نماز نہیں ہو سکتی۔ غسل کے اندر ایک غسل فرض ہے، ایک سنت ہے۔ فرض، جب غسل فرض ہو جائے جنابت کی حالت میں، احتلام کی وجہ سے، یہ غسل فرض ہوتا ہے۔ تو غسل فرض کے اندر جو 3 فرض ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا۔ ایک فرض پہلا، 1 مرتبہ کلی کرنا، 1 مرتبہ۔ دوسرا فرض 1 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا فرض سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر پانی بہانا 1 مرتبہ، اس طرح کہ کوئی حصہ خشک نہ رہے،
پورا جسم گیلا ہو جائے سر سے لے کر پاؤں تک، جس میں بال ہیں سر کے، کسی کے بڑے بال ہیں تو پورے بالوں کا گیلا ہونا، تر ہونا اور اندر تک گیلا ہونا، صرف اوپر اوپر سے نہیں، یہ بڑے بالوں والوں کے لیے پورے بالوں کو اندر تک گیلا کرنا غسل فرض میں لازمی ہے۔ اگر اس کے پورے بال جڑوں تک گیلے نہیں ہوں گے تو غسل نہیں ہوگا، وہ پاک نہیں ہوگا۔ داڑھی والے کے لیے پوری داڑھی کو جڑوں تک گیلا کرنا غسل فرض میں شرط ہے۔ تو اس میں پورے جسم کو اچھی طرح گیلا کر لینا کہ پانی بہہ جائے اور پورا جسم اتنا گیلا ہو، کوئی خشک نہ رہے، بال برابر بھی خشک نہ رہے، یہ فرض ہے۔ تو جب یہ 3 فرض ادا ہوں گے تو غسل فرض ہو جائے گا، وہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن جو جمعے کا غسل ہے، عید کا غسل ہے، اور بھی بہت سارے غسل مسنون ہیں، یا ویسے ہی گرمی کا غسل ہے، ٹھنڈک کا غسل ہے، اس میں یہ فرائض نہیں ہیں، نہ اس میں کلی شرط ہے، نہ اس میں ناک میں پانی ڈالنا شرط ہے، اور نہ اس میں پورے جسم کو گیلا کرنا شرط ہے۔ اس میں اگر ایک آدمی کا وضو نہیں ہے اور اس نے جمعے کا غسل کیا، کلی نہیں بھی کی، اور سارا جسم اس نے گیلا کر لیا، پانی بہا لیا پورے جسم پہ، ہاتھ بھی گیلے ہو گئے، پاؤں بھی گیلے ہو گئے، چہرہ بھی گیلا ہو گیا، سر بھی، تو بس وہ پاک ہو گیا، چونکہ وضو کے فرض پورے ہو گئے۔ اس میں وضو کے فرض کو وہ پورا کریں، جو جمعے کا غسل ہے، ٹھنڈک کا غسل ہے، اس میں وضو کے فرض پورے کر لے، پاک ہو جائے گا۔ اور جب ایک آدمی نے وضو کے فرائض کو پورا کر لیا غسل میں، تو دوبارہ سے وضو کرنا شرط نہیں ہے، کر لے، وہ اس کی مرضی، دل چاہ رہا ہے، کرنا چاہ رہا ہے، کر لے، بہتر ہے، وہ الگ بات، میں بہتر کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں بس وضو ہو گیا، شرط نہیں ہے پاک ہونے کے لیے کہ دوبارہ سے اثر نو وضو کرے۔ ایک آدمی غسل کر رہا ہے جمعے کا، گرمی کا، بس اس نے پورا پانی اس طرح ڈال لیا کہ چہرہ گیلا ہو گیا، ہاتھ گیلے ہو گئے، پاؤں گیلے ہو گئے، سر گیلا ہو گیا، وہ پاک ہو گیا، وضو ہو گیا، اب وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو عام غسل کے اندر یہ شرائط نہیں ہے کلی کرنے کی اور ناک میں پانی ڈالنے کی، بہتر ہے، سنت ہے، سنت کا انکار نہیں ہے، بات فرائض کی ہو رہی ہے۔ جو غسل فرض ہے اس میں یہ 3 فرض پورے کرنا ضروری ہے، اور نیت وہاں بھی شرط نہیں ہے۔ ایک آدمی پہ غسل فرض تھا اور وہ جا کے نہا لیا سوئمنگ پول میں، بارش میں پورا جسم اس کا گیلا ہو گیا، پورا اس طرح کہ کوئی حصہ خشک نہیں رہا، اور اس نے کلی بھی کر لی اور اس نے ناک میں پانی بھی ڈال لیا ایک مرتبہ، پاک ہو گیا۔ تو فرائض پورے ہو جائیں بغیر نیت کے بھی تو پاک ہو جاتا ہے۔ تو فرائض کو یاد رکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ وضو کے 4 فرض ہیں اور غسل کے 3 فرض ہیں، لیکن غسل فرض کے اندر 3 فرض ہیں۔ عام جو غسل ہوتا ہے جمعے کا، گرمی وغیرہ کا، اس میں یہ 3 فرض نہیں ہیں۔ کر لے اچھا ہے، سنت ہے، کلی بھی کریں، 3 مرتبہ ناک میں پانی بھی ڈالیں۔ اور روزے کی حالت میں جب وضو کر رہے ہیں یا غسل کر رہے ہیں تو کلی میں بس ہلکی سی کلی کریں کہ منہ میں پانی ڈال کے اور بس ہلکی سی کلی کر کے پھینک دیں پانی کو۔ اس میں جو غرارہ کرتے ہیں نا، یہ روزے کی حالت میں بالکل نہ کریں، یہ خطرناک ہے، روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اسی طرح ناک میں جو پانی ڈالنا ہے وہ فرض ہے غسل فرض میں، لیکن روزے کی حالت میں زیادہ مبالغے سے زیادہ اونچائی تک ناک کے اوپر کے حصے تک پانی پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ بس ناک کا جو نرم حصہ ہے نا، اس کے اندر بس پانی چلا جائے اور نکل جائے، بس فرض ادا ہو گیا۔ زیادہ اونچائی تک پانی پہنچانا یہ خطرناک ہے روزے میں، اس لیے روزے میں اس کی احتیاط کریں کہ ان چیزوں میں مبالغہ نہ کریں۔ باقی جسم پہ پانی ڈالنا وہ تو فرض ہے، چاہے روزہ ہو نہ ہو، اور جسم پہ پانی ڈالنے میں احتیاط کریں کہ پورے، جب غسل فرض ہے تو پورے جسم کے ہر حصے کو، بغلے ہیں، ناف ہے، جتنا بھی حصہ ہے، ان سب کو اچھی طرح پانی سے گیلا کر لیں اور کوئی جگہ خشک نہ رہے تاکہ فرض ادا ہو جائے۔